مثبت سوچ کے ساتھ انسان اپنے گھر میں ایک بہترین انقلاب لا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک مختصر سے واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پیر ذوالفقار صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی جو کافی پڑھی لکھی تھی، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر مجھ سے بات کی، اور اپنی ساس کے بہت زیادہ گلے شکوے اور ان سے جتنی بھی ان کو تکلیفات تھے وہ ساری باتیں میرے سامنے اس نے ذکر کیے۔ میں اس کے بات کو اچھی طریقے سے غور سے سنتا رہا، اور آخر میں اس اتنی پریشان ہو گئی کہ اس نے کہا کہ میری ساس ہر بات پہ میرے ساتھ نوک جھوک کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ مگر رونے کے بعد پھر ایک دم کہنے لگی کہ ہاں، میرے شوہر بہت اچھا ہے، میرے شوہر میرے ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، اور میں جو کہتی ہوں وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، کوٹھی بھی اپنی ہے، گاڑی بھی اپنی ہے، میرے ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو میں اس کی بات کو سن کر ان کی ساری بات میں نے سن لی۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا اس گھر میں آنے کا ذریعہ کون بنا؟ کہنے لگی میری ساس۔ میں نے کہا کیسا؟ کہنے لگی کہ میرے گھر میرے ساس مجھے دیکھنے آئی، جب مجھے دیکھنے آئی تو میں ان کو پسند آئی، پھر اس نے مجھے بیاہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بہو بنایا۔ میں اس گھر میں آج اس کی بہو ہوں، تو اگر وہ میرے گھر آ کر مجھے پسند کر مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، اور آج میں اس کے بہو ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کا اس خوشحالی کا سبب کون بنی؟ کہنے لگی میری ساس۔ کیا کہا؟ میری ساس بنی۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے، میں نے ان کو کہا کہ اللہ جل جلالہ نے تجھے اس ساس کی طفیل اتنی خوشیاں دی، اتنا نیک شوہر دیا، اتنی انعامات دیے، اور ایسے خوشیوں میں پلی پلی ہے، تو کیا آپ کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ جب میں نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کہنے لگے پیر صاحب، آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اگر ایک خاتون کی وجہ سے، میری ساس کی وجہ سے مجھے اتنی خوشیاں ملی، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی ساس کی ہر بات کو مان لوں، اور اس کے ہر بات کو صحیح تسلیم کر لوں، کیونکہ وہ بھی میرا برا نہیں چاہتی۔ تو لہٰذا اس خاتون نے کیا کیا؟ اس خاتون نے کہا کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہوں، میرے خوشیوں کا جو سبب میری ساس بنی، آج میں اس کی شکوہ شکایت کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنے ساس کو بھی خوش رکھوں گی، اور میں کسی سے اس کے بارے میں گلہ شکوہ نہیں کروں گی۔ تو مثبت سوچ ایسی چیز ہے، جب انسان یہ سوچے کہ بھائی میرے ساتھ میری خوشیوں کا سبب کون بنا، میرا خوشحالی کا سبب کون بنا، میرا نیکی کا سبب کون بنا، اگر وہ یہ بات سوچ کر مثبت سوچ رکھے تو انشاءاللہ اس کے گھر جنت بن سکتی ہے، اور ساس بہو کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ساس بھی اپنے بہو کے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ رکھے، بیٹی جیسے معاملہ رکھے، اور یہ تصور کرے کہ آج یہ جو میری بیٹی ہے، کل یہ کسی کی بہو بنے گی،
اگر میں کسی کی بہو کے ساتھ، میں کسی کی بیٹی کے ساتھ جو میرے بہو ہے، اگر میں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کروں گی تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کیوں؟ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر ساس کے ساتھ بہو ظلم کرے گی یا بہو اس کو ستائے گی تو کل وہ ساس بنے گی اور اس کی بہو اس کو ستائے گی۔ اور اگر یہ ساس کسی کی بیٹی کو تنگ کر رہی ہے تو کل اس کی بیٹی کسی گھر میں جائے گی اور اسی طریقے سے اس کو بھی تنگ کیا جائے گا۔ تو مثبت سوچ کے ساتھ آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہو، جس طریقے سے پیر صاحب نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔